بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جن کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بڑے ہی عظیم دن ہیں اور فضیلت والے دن ہیں۔ عام طور پر ہم ان دنوں کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، خاص طور پر عید کی تیاری میں ہم ان دنوں کو گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہ پڑھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ سنا کہ ان ایام کی بڑی عظمت ہے اور ان کی فضیلت ہے۔ آئیے ہم ذرا ان ایام کا محل وقوع دیکھتے ہیں کہ یہ ایام کن دنوں میں آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ جس کی فضیلت ہر شخص جانتا ہے وہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ اس کے بعد حج کے مہینے آ جاتے ہیں جو کہ شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے، اور اس کے بعد ہی پھر اللہ رب العزت ان مہینوں کی ایک اور عظمت اور ایک اور فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور یہ 12 مہینے ان میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وضاحت فرمائی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کا مہینے کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا اس کے ساتھ ذوالحجہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا تذکرہ کیا۔ یعنی یہ وہ مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کو حرمت کے اعتبار سے بھی ایک فضیلت اور منقبت حاصل ہے۔ ان حرمت والے مہینے اور ان حج والے مہینوں میں یہ 10 دن آ رہے ہیں جن کو عشرہ ذو الحجہ یا ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے 10 دن ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ فرمایا دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں وہ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی منزلت کہ دنیا کے افضل ترین دن جو ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے 30 دنوں کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو 10 دن اور زیادہ دے کر کے اس ملاقات کی تکمیل فرما دی ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دن جو اس کے ساتھ تکمیل کی ہے جن کے ساتھ، وہ 10 دن یہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہی مراد ہیں۔ اور میرے بھائی دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی تکمیل فرمائی ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کو اس دین کی تکمیل کرتے ہوئے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام، یہ نور ہدایت، یہ اس دن کے اندر مکمل ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن بڑی ہی عظمت والے ہیں اور بڑے مقام والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو چند اور آیات بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت الفجر کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ یہاں پر آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، 10 راتوں کی بات، یہ بات ذوالحجہ کے 10 دنوں کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا والوتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا والشفع سے مراد جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے جو عید کا دن آتا ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے، اور اس کے رجال جو ہیں ان کے بارے میں ائمہ اور محققین نے کہا لا باس بہ۔
اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور چند اور مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد 10 ذو الحجہ کی جو فجر کی نماز ہے یا فجر کا جو وقت ہے وہ مراد ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ باقی تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن ایک تفسیر جو ہے اس آیت کے حوالے سے وہ 10 ذو الحجہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور میرے بھائی یہ اس کی فضیلت ہے، ان کی منقبت ہے. اب جن دنوں کی اتنی فضیلت اور منقبت ہے، ان کے اندر کیے جانے والے اعمال، ان کی بھی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ. فرمایا کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن دنوں کے نیک اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوں سوائے ان 10 دنوں کے. اور میرے بھائی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں ان دنوں کے اعمال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال ہیں. اور اسی طریقے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت بھی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے مال سے اور اپنی جان دونوں کو لے کر کے نکلتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے اور اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہیں آتی ہے. فرمایا اس کے مقام مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دونوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا ہو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں کے اندر. اور ان معلوم دنوں سے مراد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 دن مراد ہیں کہ ان کے اندر اللہ کے ذکر کی بات کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ. فرمایا اللہ کے ہاں کوئی ایسے دن نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں زیادہ عظیم ہو اور پھر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے اندر کیے جانے والے اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ. تو یہ 10 دنوں کے اندر اعمال بہت زیادہ افضل ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمید یعنی الحمدللہ ان دنوں کے اندر کہا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ ان دنوں کے اندر کہا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر کہ ان دنوں کے اندر تکبیر کہا کرو. تو میرے بھائی ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. استغفار کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، یا صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے دیگر استغفار کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کا عمل بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے ذو الحجہ کی 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے وہ تکبیرات کہنی ہے. اور ان تکبیرات میں وہ الفاظ جو تکبیرات کے کہے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر 2 دفعہ ہے اور بعض روایات کے اندر 3 دفعہ ہے. 2 دفعہ کہیں یا 3 دفعہ کہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ الفاظ کہنے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ الفاظ اپنی مجلس کے اندر کہا کرتے تھے اور اسی طریقے سے کہا نمازوں کے بعد کہا کرتے تھے اور اسی طریقے سے فرمایا اپنے گھر کے اندر کہا کرتے تھے. اور لوگ ان کی آوازوں کو سن کر کے پھر لوگ بھی یہ آوازیں لگایا کرتے تھے. مینا کے میدان میں یہ آوازیں لگایا کرتے تھے تکبیرات کی، اور لوگ ان کی آوازوں کو سن کر کے پھر لوگ بھی کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجد تک یہ آوازیں گونجتی تھیں اور مینا کے اندر یہ تکبیرات کی آوازیں گونج جایا کرتی تھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ ان دنوں کے اندر تکبیرات بازاروں کے اندر کہا کرتے تھے
اور لوگ جو ہیں ان کی تکبیرات کو سن کر کے پھر لوگ بھی ان کے پیچھے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کے نیک اعمال میں سے اور اچھے اعمال میں سے تکبیرات ہیں کہ ان دنوں کے اندر انسان کو تکبیرات کہنی چاہیے۔ یہ میرے بھائی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ تکبیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ بازار میں ہیں، آپ اپنی گاڑی میں ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ اپنی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ تکبیرات کہتے رہیں۔ اور خاص طور پر عرفہ کے دن سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک نمازوں کے بعد بھی اور باقی ایام میں بھی ان تکبیرات کا ہمیں کثرت کے ساتھ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز ان دنوں کے اندر اس کی اہمیت کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی اہمیت میرے بھائی فرائض کا اہتمام کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کو سننے کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، قرآن کی لوگوں کو تبلیغ کرنا، قرآن کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی ان دنوں کے اندر میرے بھائی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کو روزے کا اہتمام کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور اگر ان 9 دنوں کے مکمل روزے اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو میرے بھائی کم سے کم ہمیں ان دنوں کے اندر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، اور کم نہیں تو کم سے کم عرفہ کے دن کے روزے کی تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور مغفرت سے معاف فرما دیں گے۔ اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے حج کا ایک بہت بڑا عمل جو ہے وہ ان دنوں کے اندر ہی رکھا ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے اس کی جزا جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ انسان جب حج کر کے واپس آتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے گناہوں سے پاک ہو کر کے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر قربانی کا بہت بڑا عمل ہے، اور قربانی کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، آپ نے کسی سال قربانی کو چھوڑا نہیں ہے اور قربانی کا عمل کرتے رہے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی، اس کو بھی ان دنوں کے اندر زندہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال، ان کی عظمت اور ان کی اللہ کے ہاں محبوب ہونا وہ بہت بڑا ہے۔ ہمیں ان دنوں کو قیمتی جاننا چاہیے۔ ان دنوں کے عید کی تیاریوں میں یا دوسری دیگر مصروفیات میں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دنوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا